بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر ہجرت کے دوسرے سال 17 دسمبر کو پیش آیا۔ اس لڑائی کو غزوہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نبی علیہ السلام نے خود شرکت کی۔ ایسی لڑائی جس میں نبی علیہ السلام نے خود شرکت نہ کی اور بلکہ کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا ہوا ہو، اسے سریہ کہتے ہیں۔ بدر ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 103 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ بدر کے مقام پر پانی کا ایک اوا تھا جہاں تجارتی قافلے آتے جاتے رہتے اور پانی پیتے تھے۔ یہ لڑائی اس مقام پر ہوئی تھی، اس لیے اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غالب کا ایک سردار ابو سفیان کی نگرانی میں ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ اس تجارتی قافلے میں کفار مکہ کے ہر گھر کا سامان تھا۔ جب مسلمانوں کو اس مقابلے کی اطلاع ملی تو قافلے کی مرہوب کرنے کے لیے مسلمان قافلے کی طرف چلنے لگے۔ جب ابو سفیان کو اطلاع ملی تو اس نے سمجھا کہ شاید مسلمان قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے قریش مکہ کو مدد کے لیے پکارا۔ قریش مکہ نے فوراً 1000 جنگجو کا لشکر تیار کیا اور ابو جہل کی قیادت میں بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلمان تو صرف کفار مکہ کو مرہوب کرنے کے لیے مدینہ سے نکلے تھے، ان کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں تھا، اس لیے ان کے پاس بہت کم جنگی ساز و سامان تھا۔ مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی، جن کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور تلواریں تھیں۔ اس کے برعکس کفار کے فاصلے کا جو علی سواریوں اور جنگ سامان سے لیس تھے۔ بدر کے میدان میں جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ ایک ریگستانی علاقہ تھا، اس جگہ پانی موجود نہیں تھا۔ جس طرف مشرکین کا لشکر تھا وہاں پانی بھی زیادہ تھا اور انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے کنویں بھی کھود رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایسی بارش برسائی کہ پوری وادی جل تل ہو گئی۔ جب کفار مکہ والی جگہ زیادہ پانی کی وجہ سے کیچڑ بن گئی تھی، اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اے پروردگار، یہ بے سر و سامان مجاہد یہ تیرا نام بلند کرنے آئے ہیں، اگر مٹی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ہمت دے اور فتح نصیب فرما۔ حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کی صف بندی فرمائی۔ سب سے پہلے کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور اس کا لڑکا ولید میدان میں آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے کے لیے آئے اور تینوں کافروں کو مردار کیا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ 70 کافر مارے گئے اور اتنا ہی قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کا بہت کم نقصان ہوا، صرف 14 مسلمان جام شہادت نوش کیا۔